بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْر، اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ فیہ خمس خلال، اس دن میں 5 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے اس دن آدم کو پیدا کیا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی جمعہ کے دن کو اللہ نے آدم کو زمین کی طرف اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ بندے کو عطا کرتے ہیں جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور 5واں فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ دوستو، جمعۃ المبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سید الایام ہے، یعنی ہفتے کے دنوں میں سے سب دنوں کا یہ سردار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھڑی میں دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، بعض نے لکھا ہے 2 خطبوں کے درمیان میں جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جمعے والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے پسندیدہ دن ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت بارہا بتائی جا چکی ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے ہمیں جمعہ کا دن کو بہت اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، عبادات میں، دعاؤں میں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔